بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خوش بھی ہوں گے اور بفضل خدا صحت مند بھی ہوں گے۔ ویورز، میں ہومیو ڈاکٹر ملک مظہر علی تیمور ہومیو کلینک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ویورز، آج ہم ایک کامن ڈیزیز پر بات کریں گے جو اس دور میں ناقص غذا کی وجہ سے تقریباً 80% لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ویورز، میں بات کروں گا کولیسٹرول پر۔ کولیسٹرول کیسے بنتا ہے، جسم کا کون سا آرگن اس کی پیداوار کرتا ہے، کون سے اضافی کھانے سے کولیسٹرول بنتا ہے اور پھر بڑھ بھی سکتا ہے، پھر اس کے نقصانات پر بات کریں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بندے میں کولیسٹرول کا لیول مقررہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوں گی، ٹیسٹ پر بات کریں گے، کون سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، پھر ہومیو علاج بتاؤں گا، اور پھر آخر میں آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ بات کرنے سے پہلے، موضوع سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ بات کرتے ہیں کولیسٹرول پہ۔ ہر آدمی کے اندر کولیسٹرول پایا جاتا ہے اور یہ نیچرلی ہوتا ہے۔ یہ ایک مومی مادہ ہوتا ہے۔ مومی مطلب ویکسی سبسٹانس ہوتا ہے جو انسانی جسم میں فطرتی طور پر ہوتا ہے اور نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے جسم کے جو خلیات ہیں ان کو بنانے میں، وٹامنز کے بنانے میں اور ہارمونز بنانے میں اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک خاص مقدار میں رہتے ہوئے جب یہ کام کرتا ہے تو جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ لیول جو اس کا لیول ہوتا ہے وہ 200 mg یا DL ہوتا ہے۔ تو اس سے اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کی جسم میں چیزیاں پیدا شروع کر دیتا ہے۔ تو کولیسٹرول بننے کے بھی انسانی جسم میں دو ذرائع ہیں۔ ایک تو آپ کا جگر ہے جو آپ کے جسم کو درکار تمام کولیسٹرول مہیا کرتا ہے، بناتا بھی ہے اور اس کو آگے پروڈیوس بھی کرتا ہے۔ دوسرا، آپ کے جسم کا کولیسٹرول کا جو باقی حصہ رہتا ہے وہ آپ کے کھانوں سے پورا ہوتا ہے، یعنی کہ گوشت ہو گیا، چکن کی جو پروڈکٹس ہیں اس سے ہو گیا، اور دودھ۔ ان اشیاء میں کولیسٹرول کا ایک خاصا حصہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کے جسم کے درکار جو کولیسٹرول لیول ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ جگر مین جو ہے آرگن ہے، وہ اس کے ذریعے یہ کولیسٹرول بن کے جسم میں جاتا ہے، لیکن یہ جو باقی اشیاء میں نے بتائی ہیں، گوشت ہو گیا، چکن کی جو ڈیری مصنوعات ہیں، چکن کی مصنوعات ہیں، اور جو دودھ کی مصنوعات ہیں یعنی کہ ڈیری مصنوعات ہیں، ان کی زیادہ جو استعمال ہے، جو حد سے زیادہ کوئی بھی چیز استعمال کی جائے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس سے جسم میں کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے اور یہ چربی جو ہے نا پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ان چیزوں میں ایک ٹرانس چربی زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے جسم کو بعد میں نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے جو یہ اضافی پیداوار ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عام کولیسٹرول لیول سے غیر صحت بخش لیول کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ ٹراپیکل آئل جیسے پام آئل ہو گیا، اس کے بعد ناریل کا تیل یا جو آئل ہو گیا، ان میں زیادہ چکنائی پائی جاتی ہے جو کولیسٹرول کی مقدار کو مقررہ حد سے بڑھا سکتی ہے۔ یہ آئل زیادہ تر بیکڈ جو اشیاء ہوتی ہیں، پکی پکائی، جس میں بیکری کی زیادہ اشیاء ہوتی ہیں، ان میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ کیونکہ کولیسٹرول خون میں نے جیسے پہلے بتایا، خون میں گردش کرتا ہے، اور جیسے جیسے آپ کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی جاتی ہے ویسے ہی آپ کی صحت کے لیے اس کا خطرہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول زیادہ تر دل کی بیماری اور فالج کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جیسے
یہ خون میں گردش کرتا ہے. اگر زیادہ ہوتا ہے تو خون کی جو نالیاں ہیں، خون جن میں گردش کرتا ہے، یہ ان کی دیواروں کے ساتھ چپک جاتا ہے اور ان کو تنگ کر دیتا ہے. ضروری ہے کہ آپ اگر 40 سال یا اس سے زیادہ کی عمر میں ہیں تو ہر سال کم از کم ہر سال کولیسٹرول کا لیول چیک کرواتے رہیں، تاکہ اس متوقع خطرے سے بر وقت جو ہے نا آپ بچ سکیں. کولیسٹرول کی جو آگے ہیں وہ بھی 2 اقسام ہیں. ایک اس کی قسم ہے LDL، یعنی کہ لو ڈینسٹی لیپو پروٹین ہوتی ہے. یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. پھر اس کی جو دوسری قسم ہے وہ HDL ہے، ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین. یہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی بلکہ فائدہ مند ہے، لیکن اس کا اگر لیول گر جائے تو یہ پھر نقصان دہ ہوتی ہے. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جو دماغ کو خون پرووائڈ کرنے والی شریانیں ہوتی ہیں، ان کے اندر اگر کولیسٹرول چپک جاتا ہے تو وہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ان عوامل میں سے ایک ہے کہ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا ڈیابٹیز یعنی شوگر کی بیماری ہے، تو آپ کے لیے ہائی کولیسٹرول میں یہ خطرہ بڑھ سکتا ہے، یعنی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا آپ فالج کی طرف جا سکتے ہیں. تو پھر بات کرتے ہیں کہ اس میں علامات کیا ہوں گے. عام طور پر ہائی کولیسٹرول کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی تاوقتیہ کہ وہ آپ کے دل پر اٹیک نہ کر لے یا آپ کو فالج کی طرف نہ لے جائے. یہ چیز جو ہے وہ خاص وہ پہلے علامت نہیں ہوتی ہے، لیکن بے خبری کی وجہ سے اگر علاج نہ کروایا جائے، کولیسٹرول کو کنٹرول نہ کیا جائے، تو ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ آپ کو ہو سکتا ہے. یہ اکثر پوشیدہ خطرہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے جانے بغیر ہو سکتا ہے، اور تب تک جب یہ اٹیک کر چکا ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ اس کو جانچنے کے لیے یا اس کا لیول چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ سب سے پہلے تو خون کا لپڈ پروفائل کرایا جاتا ہے، جس میں کولیسٹرول کا لیول چیک کیا جاتا ہے. عام طور پر کولیسٹرول کا لیول جو ہے وہ 200، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ 200 mg یا DL مقرر ہے، اس سے نیچے نیچے ہو. لیکن اگر 200 سے 239 یعنی 239 DL تک اگر یہ لیول آپ کا ہے تو آپ ایک بارڈر لائن کراس کر چکے ہیں. ایک جو کولیسٹرول کا ایک بارڈر ہے، ایک لیول رکھا گیا ہے 200 کا، اس کو آپ کراس کر چکے ہیں. لیکن جب یہ 240 یا اس سے اوپر جاتا ہے تو پھر آپ ہائی کولیسٹرول لیول میں چلے جاتے ہیں، جو آپ کی دل کی شریانوں کی صحت کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے. اور جو میں نے پہلے 2 ڈیزیز بتائی ہیں کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے اور فالج کا خطرہ اس میں ہوتا ہے. تو پھر علاج جو ہے ہومیو میں اس کا بہت مؤثر علاج ہے، کیونکہ باقی جو علاجوں میں اس میں پیچیدگیاں بھی بہت ہوتی ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کولیسٹرول کا علاج کراتے ہیں تو آپ کے لیے اس سے کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، مردانہ جو طاقت ہے اس پہ بھی آپ کو فرق پڑتا ہے. لیکن جو ہومیوپیتھی کا علاج ہے یہ ایک بہت ہی محفوظ اور مؤثر علاج ہے. اس میں کولیسٹرول میں میڈیسن آتی ہے، وہ 30 میں آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر آتی ہے ایلیم سٹائیوم، وہ کیوب ٹینسی میں آپ یوز کر سکتے ہیں، جو خون کو پتلا کرتی ہے. خون جب آپ کا پتلا ہوگا پھر کیکٹس ہے یا یورینیم نٹ ہے، اس قسم کی بہت سی ادویات ہیں جو بعد میں آپ کے علامات کے تحت دی جاتی ہیں.
جس لیول کا کولیسٹرول لیول ہوگا اس کے تحت آپ کی دوا میں پوٹینسی میں جو ہے نا وہ کمی یا زیادتی کی جاتی ہے. تو میں جیسے پہلے بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیلف میڈیکیشن کبھی بھی نہ کریں, کیونکہ اگر آپ نے ہائی ڈوز لے لی تو وہ آپ کے کولیسٹرول لیول کو کم کر سکتے ہیں, وہ بھی صحت کے لیے ایک چیزی پیدا کرتا ہے. تو بات کرتے ہیں اس میں کیا کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو ہم ایک تو اس خطرے سے بچ سکتے ہیں, اور اگر یہ لیول بڑھ گیا ہے تو اس کو ہم ایک لیول تک لا سکتے ہیں. تو پہلے تو جو 20 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو ہر 5 سال بعد اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے, تاکہ کیونکہ اس کے بعد جو ہے 20 سال تک بندہ جوان ہوتا رہتا ہے, اس کے بعد پھر جب یہ مینٹین ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر کافی ساری چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیول کو جانچنے کے لیے 20 سال کے بعد ہر 5 سال کے بعد یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے, تاکہ بر وقت اس کا روک تھام اور تدارک کیا جا سکے. لیکن اگر جو لوگ 40 سال سے اوپر ہیں انہیں ہر سال اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے, تاکہ اس خطرے کو روکا جا سکے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا فالج کے خطرے کو, اور اس لیول کو بھی برابر رکھا جا سکے. اس حادثے سے بچنے کے لیے اپنی خوراک کو معتدل رکھیں, گوشت کا استعمال ضرورت کے مطابق کریں, جو پولٹری اشیاء ہیں یا دودھ سے ڈیری کی اشیاء بنی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ ایک ڈائٹ کے مطابق جو صحت کے لیے ضروری ہیں اتنا ہی استعمال کریں, اور ان کی جو ایک ایکسیس استعمال ہے ممکنہ حد تک اس سے پرہیز کریں. ورزش جو ایکسرسائز ہے روزانہ کی اور صبح کی جو واک ہے اس کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے وزن پر کنٹرول رکھیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی, کیونکہ ہر بندے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے اندر کولیسٹرول کا لیول کیا ہے. وہ بیماری نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو چیک کروانا چاہیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ڈیزیز اور اس سے متعلقہ تمام چیزوں کے ساتھ. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.